سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صدقات، یہ خرچ کرنا ان فقراء کے لیے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے، ان حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے، سوال سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ تعرفهم بسیماهم، البتہ آپ ان کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے، پہچان سکتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں سوال کرتے، نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی مال تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو جان لو یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب اس کو جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ تقریباً یہ دوسرا رکوع چل رہا ہے، دوسرے رکوع کا اختتام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور عمومی طور پر خرچ کرنا، ان دونوں کے متعلق کچھ شرائط، کچھ ضوابط اور کچھ چیزوں کا بیان کر رہے تھے۔ ان ضوابط میں سے کہ کسی کو احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں پہنچانی اور ریاکاری کے طور پر خرچ نہیں کرنا وغیرہ ذالک۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں جیسا کہ کل بھی ذکر کیا گیا کہ ایک اور چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان صدقات کا یا ان نفقات کا مصرف کیا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ضمن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ فقیر ہیں جو اللہ کی راہ میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جو محصور ہو کر رہ گئے، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کل بھی بیان کر دیا کہ اس میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے دو چیزوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس ضروریات زندگی کا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاد کے اوپر نہیں جا سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ علماء ہیں، وہ طلباء ہیں، وہ دین کے طالب علم ہیں جو دین سیکھنے کے لیے یہاں پر کیا ہے
موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کہیں نہیں جا سکتے. انہوں نے اپنا سب کچھ دین سیکھنے سکھانے کے لیے کیا ہے وقف کر رکھا ہے. تو یہ احصروا فی سبیل اللہ سے وہ مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ یہ زمین کے اندر ادھر ادھر جانے کی، کمانے کی، کام کاج کرنے کی، کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی یہ استطاعت نہیں رکھتے. اور استطاعت نہ رکھنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ العیاذ باللہ وہ لولے ہیں، لنگڑے ہیں، چل پھر نہیں سکتے. وہ استطاعت اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ وہ ایسے کام کے اندر مشغول ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اس وقت میں دوسرا کام نہیں سر انجام دیا جا سکتا، دوسرا کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا. اس وجہ سے وہ دین سیکھنے سکھانے میں یا دین کی تبلیغ کے اندر یا جہاد فی سبیل اللہ یا کس وہاں پر ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دیکھا جائے تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ اصحاب صفہ ہی تھے. اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ صفہ کا معنی ہوتا ہے چبوترا، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر چھپر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پر انہوں نے کوئی کھجوروں کی چھال یا کوئی اس طرح کا ڈال کے ایک لکڑیوں کے اوپر ستون کے اوپر ایک چبوترا سا ایک بنایا ہوا تھا، جہاں پر وہ رہ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دین سیکھتے تھے. اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کیا ہوا تھا، بس کوئی اور ان کا مقصد نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے، بیان فرماتے، ارشاد فرماتے، حتیٰ کہ اگر ان کی کہیں تشکیل کرتے کہ یہاں پر آپ نے تبلیغ کے لیے جانا ہے، یہاں پر آپ نے جہاد کے لیے جانا ہے، وہ چپ کر کے اسی کام کے اوپر کیا ہے لگے رہتے. دین کی اشاعت، دین کے سیکھنے سکھانے، دین کی ترویج اور اشاعت کے اندر ہی انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. اور یہ مختلف اوقات میں ان کی تعداد مختلف رہی ہے، جیسا کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات 300 400 تک کیا ہے تعداد پہنچ جاتی تھی. اور انہی میں سے ایک سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین بھی کیا تھے موجود تھے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اب حضرات فرماتے ہیں کہ جو ناواقف لوگ تھے یہ چونکہ لوگوں سے اپنی ضروریات کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے، اور جو لوگ ان کے حالات سے ناواقف ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تو مالدار ہیں اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ ادھر پڑے ہوئے ہیں اور یہ کسی سے نہ کچھ مانگتے ہیں نہ کوئی سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ دوسری طرف یہ صورتحال تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ میں منبر رسول اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، جو روضہ مبارک یا جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں، کہ اس کے درمیان میں غش کھا کر بے ہوش ہو کر کیا ہے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور پڑا رہتا تھا. اور لوگ آتے تھے اور وہ یہ سمجھ کر شاید میرے اوپر جنون کا یا مرگی ٹائپ یا کوئی اس قسم کا شاید دورہ پڑ گیا، اور وہ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر جاتے تھے. اس وقت کوئی علاج ہوتا ہوگا اس طریقے سے کہ یہ اٹھ جائیں گے. اور وہ فرماتے تھے کہ واللہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی الا الجوع، سوائے بھوک کے، سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس حالت پر پہنچنے کے باوجود بھی فرمایا کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہی کیا ہیں مالدار ہیں اور یوں ہیں اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کی علامات سے ان کو کیا ہے پہچان لیں گے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فاقہ زدہ ہو، جس کو جو فاقوں سے مر رہا ہو یا اس کی ضروریات ہو، اس کے چہرے سے شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی پریشان ہے. اس کا چہرے کا رنگ کیا ہے زرد ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں کیا ہے نکل آ چکی ہیں، یا عاجزی، مسکینی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے چہروں سے کیا ہے ٹپک رہی ہوتی ہے، یا ان کے حالات سے کیا ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں اس طریقے سے. یہ حالات کے اعتبار سے یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور لوگ ان کو ان چیزوں کے ذریعے سے کیا ہے پہچان سکتے ہیں. کہ اب فی زمانے نا ہمارے معاشرے کے اندر مثال کے طور پر اگر ہم دیکھا جائے
تو ایک غریب سے غریب آدمی بھی اگر مثال کے طور پر ہوگا تو کم از کم اس کا رہن سہن اچھا سا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی عموماً دھلے ہوئے ہوں گے یا پھٹے پرانے اتنے نہیں ہوتے. بہت کم ایسا ہوتا ہے جو پیشہ ور ہوں اور انہوں نے اس طریقے سے کپڑے پھاڑ پھوڑ کے یا ایسے میلے کوچیلے کوئی پہنے اور مانگنے کا ڈھنگ بنایا ہوا ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ ادروائز یہ نہیں ہے کہ صرف یہی علامات ہیں، زمانے کے اعتبار سے ان کی علامات، ان کی پہچان مختلف ہو سکتی ہے لیکن لوگ ان کو پہچانتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آج کل پیشہ ور بھکاری بہت زیادہ ہے، گداگر بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی کسی ضرورت کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو قبیصہ ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب ہوگا تو میں انشاءاللہ ضد دیکھوں گا. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قبیصہ، کہ کسی کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے مگر کچھ اوقات کے اندر. نمبر ایک کہ اس کے پاس بالکل کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہ رہے، کچھ بھی نہ ہو، تو اب اس کے لیے سوال کرنا کیا ہے؟ حلال ہے. یا اس کے اوپر کوئی ایسا توان یا قرض وغیرہ آ چکا ہو جس کی ادائیگی سے وہ قاصر ہو، اب اس کے لیے کیا ہے؟ سوال کرنا حلال ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اوقات کے اندر اگر اب کسی کے پاس اتنے ضرورت کا سامان وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں موجود ہو، ان کے لیے سوال کرنا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے بھی اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا کیا ہے؟ موجود ہے، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہی نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ کا دروازہ اس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں. محتاجگی کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ایسے لوگوں سے مانگ تانگ کے اور اس طریقے سے کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے اور اپنے اس طرح لوگوں سے اس سے مانگا، اس سے سوال کیا، یہ کیا وہ کیا، تو فرمایا کل قیامت والے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر، جسم پر گوشت نام کی کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوگی. تو فرمایا تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. ایک تو آپ ان کو ان کی علامات کے ذریعے سے کیا ہے؟ پہچان لیں گے. اور دوسری سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، پیچھے نہیں پڑتے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ کہ الحافا لپٹ کر سوال نہیں کرتے. یہ قید یہ احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لپٹ کر نہیں کرتے لیکن کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ لوگ ان کو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے نواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ سوال بالکل بھی نہیں کرتے، سوال کرتے ہی نہیں ہیں، ان کی زبان کے اوپر سوال آتا ہی نہیں ہے. اور ایسی وہ سفید پوشی کا بھرم انہوں نے کیا ہے؟ رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسے فقیر اور ایسی ضرورت مندوں کو آپ نے تلاش کر کے ان تک کیا کرنا ہے؟ حق پہنچانا ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کی کیا ہے؟ علامات ہے. تو محترم سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہوا اس ضمن کے اندر ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ آج کل کی بہت سارے پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا، یقین جانے وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ بسا اوقات کیا کہتے ہیں جناب اعلیٰ، وہ ہم سے اچھا پہنا ہوا ہوتا ہے ہم سے. اور اب تو صورتحال یہ پیش آ چکی ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا ہو آپ نہ دیں تو وہ گالم گلوچ کرتا ہوا کیا ہے؟ جاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح، یعنی کہ ان کا وہ جو رویہ ہے وہ بدتمیزی والا ہے، مانگنے والا نہیں، وہی ایسے قسم کے پیشہ ور ہے. اسی وجہ سے احادیث مبارکہ قرآن حدیث کے اندر جو زیادہ ترغیب دی گئی ہے وہ کس کو ترغیب دی گئی؟ کہ آپ اپنے اعزا و قارب کے اندر تلاش کریں، ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو کیا کریں؟ خرچ کرنے کے اعتبار سے ان کو ترجیح دیں. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ ان کے حالات عموماً ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ سامنے ہوتے ہیں. اپنے ملنے ملانے والوں کو کیا کہ ترجیح دے، ان کے حالات انسان ان سے کیا ہوتا ہے؟ واقف ہوتا ہے. ایک اجنبی کے اور ایک جن سے آپ جاننے والے ہیں ان کے حالات کے اندر بڑا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. اس وجہ سے قرآن مجید میں ذوی القربہ کے اوپر زیادہ کیا دی گئی ہے؟
تاکید یہی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈبل آپ کو ثواب ملے گا، خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی کیا ہے ثواب ملے گا۔ اور اس طرح کے جو پیشہ ور بیکاری جو مانگتے تانگتے اور اس طرح کے جنہوں اپنا، ان کی بھی کیا ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی کہ جب ہم ان کو دے کر اس طرح کر لیتے ہیں تو ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا پھر بھی اگر مثال کے طور پر کوئی اپنی ظاہری اعتبار، ظاہری کنڈیشن سے اگر آپ کو ایسا کوئی محسوس ہو رہا ہے تو پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے کم از کم آپ نفلی کیا ہے صدقہ دے دیجئے، کوئی تھوڑا بہت دے دیجئے، لیکن زکوٰۃ وغیرہ پھر بھی ان کو نہ دیں، زکوٰۃ وغیرہ ان کو پھر بھی نہ دیں۔ زکوٰۃ ہمیشہ تلاش کر کے اسی مصرف کے اندر کیا ہے دینی چاہیے جو اس کا کیا ہے مصرف ہو، تاکہ زکوٰۃ ہماری ضائع نہ ہو۔ تو فرمایا لا يسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے اس طرح لپٹ کر کیا ہے سوال نہیں کرتے۔ یہ مطلب اس میں نہیں ہے کہ وہ ہلکا سا لپٹ جاتے، زیادہ لپٹ، جیسے آج کل کے معاشرے کے اندر دیکھ لی وہ پیچھے پڑ جاتی، دے دے اللہ کے نام پہ، دے دے نا 10 روپے ہی دے دے، تھوڑا سا دے دے، اگر نہ دے تو ہائے اتنا مالدار ہو کے دیتا ہی نہیں ہے اس کو، یہ اس قسم نہ، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل تھوڑا بہت لپٹ جاتے، کوئی ایسا نہ، وہ سوال ہی نہیں کرتے، لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اس طریقے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، آج اگر مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے نا، عموماً جیسے برما کے مسلمان ہیں یا فلسطین کے ہیں یا کشمیر کے مسلمان ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ان کی تصاویر یا جو ان کی ویڈیوز وغیرہ مثال کے طور پر جو آتی ہیں، آپ دیکھیں ان کے چہروں کی، ان کے احوال کو دیکھیے، اور دوسری طرف ہمارے اس طرح کے مانگنے والے ان کو کمپیئر کر کے دیکھ لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے چہرے سے مسکینی، عاجزی اور اس قسم کے محتاجگی ٹپک رہی ہے، اور کون جناب اللہ بالکل ہٹا کٹا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے جو بھی تم مال کیا ہے خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، خوب اس سے کیا ہے واقف ہیں، تمہاری نیتوں سے بھی، تمہارے ہر ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔